معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اس دن آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتایا تھا، وہی اب آگے بتا رہی ہوں۔ تفسیر بحر المعاج و معلم وغیرہ میں لکھا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ، جنات، انسان کو پیدا کر کے ان کے 10 حصے کیے، جن میں 9 حصے فرشتے اور 1 حصہ جنات و انسان۔ پھر اس پچھلے حصے کے 10 حصے کیے، جس میں 9 حصے جنات و شیاطین اور 1 حصہ انسان۔ پھر 1 حصہ انسان کے 25 حصے کیے، جن میں 24 حصے کا کافر، پھر 1 حصہ مومن مسلمان کو 73 حصوں پر تقسیم کیا، جن میں 1 حصہ جنتی اور 72 حصے دوزخی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں بھی 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اکیلا جنت جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ مومنوں ڈھونڈو صحابہ کا طریق، جائے گا جنت میں بس وہی فریق۔ القصہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کر کے ان کی غذا یا زندگی محض اپنی طاعت اور عبادت قرار دی، اور ایک ایسا مطیع و فرما بردار گروہ پیدا کیا جن کی نسبت ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی فرشتے اتنی اطاعت شعار ہیں کہ کبھی وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا انہیں حکم ہوتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں، اور جس خدمت پر مقرر ہے قیامت تک خاموشی کے ساتھ اس خدمت کو بجا لائیں گے، کمر بستہ حاضر ہے۔ ممکن نہیں کہ سرے معاص کام میں تساہلی یا غفلت کر جائیں۔ ان میں ایک ایک فرشتہ اتنا قد و قامت اور اتنی قوت والا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے روئے زمین کو ایک چھلے کی طرح اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ جنات کا زمانہ، قرآن مجید و فرقان حمید میں مولا ارشاد فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، یعنی جنات کو ہم نے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لیے طاعت مولا کی طرف مائل ہوئے، اور جنات آگ سے پیدا ہوئے تھے اس لیے اکثر ان میں سے نافرمانی اور سرکشی کی طرف جھک گئے، اور آگ میں چونکہ اندھیرا اور روشنی دونوں صفتیں ہیں، اس سے 2 اوصاف ان میں بھی ہوئے، یعنی یہ کہ جو آگ کی روشنی پیدا ہوئے وہ نیک نفس اور صاحب ایمان ہوئے، اور جو آگ کے اندھیرے سے پیدا ہوئے وہ بڑے سرکش اور کافر بنے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ان میں سلسلہ اولاد کثرت سے شروع ہوا تو انہیں ایک شریعت و طریقت کا پابند بناتے ہوئے اپنی اطاعت عبادت بجا لانے کا حکم فرمایا، جنہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ شریعت وقت کو قبول و منظور کیا، اور وہ ساتھ ہی اس کے نہایت خوشحالی اور فارغ البالی سے اس عالم میں زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک بڑی مدت جسے بعض حکمہ سے 36,000 برس کا زمانہ بتایا ہے، یہ قوم جنات بخیریت تمام گزار چکی، تو اب باسبب ناری یا آتشی فطرت کے ان میں تمرد اور سرکشی کے اسباب ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ بہت سے ان میں اسی طرح پابند شریعت رہے، لیکن ساتھ ہی ان کے بہتوں نے گمراہی اختیار کی، اور وہ متکبر و سرکش ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے عالم کو فساد اور خونریزی سے لبریز کر دیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتیں پوری کی اور انہیں طرح طرح کے عذاب عقاب میں مبتلا کیا۔ جو لوگ ان میں پیاری شریعت پر قائم اور عبودیت پر مستقیم رہے انہیں عافیت سے رکھا، اور سرکشوں اور نافرمانوں پر عذاب کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ جن کو صاحب شریعت بنا کر جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو جنات کے لیے دور جدید کے لقب سے ایک نیا زمانہ مشہور ہوا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی جنات اسی حد تک شریعت و طریقت پر قائم رہے جتنے کہ پہلے 36,000 برس کے دور اول میں رہے تھے۔ ہم نے 1300 برس میں یہ کہا، طاق میں شرع نبی کو رکھ دیا، نام کو سنت کی پابندی نہیں، ہو گیا یہ کیا الہ العالمی، کتنی جلدی دور بدتر آ گیا، کتنی جلدی تو ہوا ہم سے خفا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک